الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مردے کے ساتھ کسی کا میت ہو، جنازہ ہو، اس کے ساتھ بے ادبی کرنا، بے حرمتی کرنا ایسا ہے جیسے ہم ایک زندہ آدمی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سرکار نے یہ جو مثال دی ہے ہڈی توڑنے سے، کہ جس طریقے سے ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ایک زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی ہڈی توڑ دے پکڑ کے تو تکلیف ہوگی، تو ایسے ہی اگر کوئی مردہ ہے اور اس کی ہڈی کو اگر آپ توڑتے ہو تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی جو کام آپ ایک زندہ انسان کے ساتھ کرتے ہو اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہی کام سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مردے کی بھی تعظیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا کام نہیں کرے کہ جس سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے پیارے آقا، اب آپ یہ دیکھیے، اسلام کی باریکی دیکھیں آپ، یعنی کتنی باریک چیز کا حکم ہم کو اور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ایک میت جس کا انتقال ہو گیا، اس کے جسم میں سے روح نکل چکی ہے، لیکن پھر بھی اس کی باڈی کی آپ کو تعظیم کرنی، اس کی بے حرمتی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا نازک ہم کو اور آپ کو قانون بتایا جا رہا ہے، یعنی جس طریقے سے تم یہ انسان کی اس کی زندگی میں تعظیم کرتے تھے، بھلے میت ہے لیکن اس کی تعظیم کرو۔ جب یہ زندہ تھا تو اس کی ہڈی کو آپ توڑتے تو اس کو تکلیف ہوتی تھی، مرنے کے بعد بھی ایسی تعظیم کرو، اس کی ہڈی وغیرہ کو، اس کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو کوئی نقصان مت پہنچاؤ۔ اس لیے ہمارے یہاں جب کسی کی میت ہو جاتے تو ہم کیا کرتے، فوراً یہ جبڑا باندھ دیتے، اور یہ انگوٹھے جو پاؤں کے ہوتے اس کو یوں باندھ دیتے، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، ہر آدمی کا پاؤں ایسے نہیں رہتا ہے۔ عام طور پہ جب آدمی سوتا ہے تو پاؤں کا بیلنس ایسے ہو جاتا ہے، برابر، اور عام طور پہ منہ آدمی کا جب سوتا ہے تو منہ کھل جاتا ہے۔ اب باندھنے کے حکم کیوں دیا گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کے انگوٹھوں کو، دونوں انگوٹھوں کو ملا کے کچھ نہ کچھ کپڑا باندھ، کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب یوں ہو جائیں گے اور اس کی باڈی کڑک ہو جائے گی، ٹائٹ، پھر جب آپ ایسے کرو گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ سمجھ میں آئی جو باندھنے کی جو وجہ ہے نا، آج ہم باندھتے ہیں نا، ہمارے وہاں کسی کی میت ہوتی ہے تو حکم کیا ہے کہ اس کا جبڑا باندھ دو، آپ کپڑا باندھ دو تاکہ منہ پورا کھلا نہ رہ جائے، اور یہ دونوں پاؤں کے انگوٹھے ایسے ملا کر کے باندھ دو، کیوں کہ اگر ایسے ہو جائیں گے پھر جب آپ ایسے کرنے جاؤ گے تکلیف ہوگی۔ بھئی جیسے ہماری جو سچویشن ہوتی ہے پاؤں کی، ہاتھ کی، سب کی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن اگر جو سچویشن ہے، جیسے مثال کے طور پر میری یہ 2 انگلیاں یوں رہتی ہو اور اگر آپ اس کو یوں کر کے جاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ تو بس ایسے مردے کو جب پاؤں یوں ہو جائیں گے اور کڑک جب اس کی باڈی ہو جائے گی، پھر جب آپ ایسے کر کے ملا کے باندھنے جاؤ گے اس کو تکلیف ہوگی، اور کفن باندھنے میں بھی آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے جیسے اس کی روح نکلی فوراً یہ کام کر لو تاکہ آسانی سے ہو جائے۔ یہ جبڑا بھی آپ فوراً باندھو تاکہ کھلا نہ رہ جائے، کھل رہ گا کچھ ٹائم نکل جائے گا تو اس کی باڈی کے اندر کڑک پن آ جاتا ہے، وہ کڑک پن کی وجہ سے اس کا منہ بند نہیں ہوگا، پھر آپ جب بند کرنے جاؤ گے تو میت کو تکلیف ہوگی، اور میت کو تکلیف دینا بھی ہمارے یہاں منع ہے۔ اتنے یہ باریک، بڑی باریک چیز ہے، اس پہ آپ غور کریں کہ ہم کو اور آپ کو کیسے طریقے اور کیسی تربیت بتائی گئی ہے کہ اس کی بھی آپ کو تعظیم کرنی ہے۔ زندہ کی تو تعظیم ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اس کی باڈی کی آپ کو تعظیم کرنی ہے۔ ساتھ میں فرماتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کسی بھی قسم کی تکلیف سے زندہ انسان کو
تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مردے کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں تو اس سلسلے میں بالکل واضح الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المیت یتعزا بما یتعزا منہ الحی، یعنی سرکار فرماتے جس چیز سے زندہ انسان کو اذیت پہنچتی ہے اس سے میت کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ تعالی ہم کو ہر اس عمل سے بچائے جو میت کی ایذا کا سبب ہو، یعنی ہم وہ کام نہ کرے کہ جس سے میت کو تکلیف پہنچے، ہم وہ کام کرے جس سے میت کو آسانی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔